احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات علی وقار پر درود پاک کا ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو رب کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی پیدا کیا ہے۔ اور آج کی رات اگرچہ تھوڑی ہی عبادت کر لیں، کچھ دیر ہی اللہ کا ذکر کر لیں، لیکن ان لوگوں سے بڑے ہی بہتر ہیں کہ جو کچھ بھی نہ ذکر کر سکے۔ اگرچہ ہم لوگ صرف اسی محفل میں بیٹھ جائیں، نفل بھی نہ پڑھے، اللہ کا ایک مرتبہ بھی نام بھی پکارنے والا ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی نیت صاف ہوگی۔ اصل بات ہے نیت کی، دل کی بات ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں یہ اپنی عبادت کا موقع عطا فرمایا ہے، وگرنہ روز قیامت کے نزدیک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ اللہ کے ذکر سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، یہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے لوگ۔ ویسا ہی معاملہ ہے، مسجدیں بڑی ہوتی تھیں ان محفلوں کے مواقع پر، لیکن مسجدوں کی ویرانیاں آنی شروع ہوگی۔ کس وجہ سے؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اللہ کے ذکر سے لوگ بھاگیں گے اور ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے میں اور آپ، یہ کم ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کچھ دیر کے لیے بلایا ہے، بلایا تو ہے نا اپنے ذکر کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار روایات ہیں، جن میں سے ایک بڑی کمال کی حدیث ہے۔ کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ جمعہ کے دن کے متعلق ہے، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو کہ یہ دن جو ہے جمعہ کا دن ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب اصل مین مقصد یہاں بیان کرنے کا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد بھی ہم درود پڑھیں تو آقا کو درود کا پہنچے گا ہمارا درود۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اب ہم آپ کی زندگی میں تو آپ پر درود پڑھیں تو آپ پر درود پیش کیا جائے گا، یا رسول اللہ آپ کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد اگر ہم آپ پر درود پڑھیں تو کیا آپ پر درود پہنچ جائے گا؟ یا رسول اللہ آپ تو وفات پا جائیں گے۔ تو کریم لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ ہاں میرے وصال ظاہری کے بعد بھی تم مجھ پر درود پڑھو گے تو جس طرح میرے زندہ ہونے کے باوجود تم درود پڑھتے ہو تو مجھ تک درود پہنچتا ہے، اسی طرح میرے وصال ظاہری کے بعد بھی پڑھو گے تو اللہ مجھ پر درود پہنچائے گا۔ وہ اس طرح کہ رب کائنات نے زمین کی مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھانا نہیں ہے، اسی طرح وہ زندہ ہوتے ہیں، اسی طرح ان کو رزق قبر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا بقیہ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں ویسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، آن کے لیے ان کو موت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی، اللہ کا ایک قانون تھا۔ تو آقا فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر رہ کر میری ذات پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بروز قیامت اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کیا کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اپنی زندگی کا ایک شیڈول بنا لیں، جس طرح ہمارے دوسرے معاملات کا شیڈول ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کو بھی اپنے شیڈول میں شامل کریں۔ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ یہ دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشن سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا اگر کتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کے صدقے سے رب کائنات اس بندے پر جنت کو واجب فرما دے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کیا کریں۔
آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے جس کے متعلق صحاح ستہ کی احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق صحاح ستہ کی مشہور احادیث میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کو عبادت کرنے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے. سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے. حدیث نمبر 739 کے اندر مکتبہ رحمانیہ کی حدیث ہے، 706 کے اندر. اسی طرح امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں، اپنی ازواج کے اندر باریاں مقرر کی ہوئی تھی. مثلا سوار کے دن ایک زوجہ کے پاس جانا ہے، منگل کے دن ایک کے پاس، بدھ کے دن ایک کے پاس، جمعرات کو ایک پاس، یعنی ہر اپنی ازواج کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باریاں تقسیم کی ہوئی تھی. سیدہ فرماتی ہیں ایک رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری میرے ہاں تھی. آپ فرماتی ہیں میں آنکھ لگ گئی، کچھ دیر بعد آنکھ کھلی، بستر پر ہاتھ لگایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود کوئی نہیں. میں بڑی پریشان ہو گئی، اٹھ کر دوڑی باہر نکلی گھر سے. میرے دل کے اندر خیال آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہوں گے. کہتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی مسند بزار کے اندر بھی حدیث ہے، شعب الایمان کے اندر بھی ہے، الترغیب والترہیب کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے. سیدہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بستر پر موجود نہ پایا تو میں باہر کی طرف گئی. تھوڑا سا آگے چل کر دیکھا تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے اندر آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے. کہتی ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا. آقا فرماتے ہیں عائشہ کیا تیرے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ رب اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ عرض کرتی ہیں سونیا نہیں، لیکن یہ گمان آ گیا تھا دل کے اندر، یہ وہم آ گیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یار باری میری ہے، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے. تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ دل کے اندر خیال آ گیا تھا کہیں آپ کسی اور زوجہ کے پاس نہ چلے گئے ہوں. تو سونے محبوب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کے دن رب کائنات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جامع ترمذی کے بھی الفاظ ہیں، ابن ماجہ کے بھی الفاظ ہیں، شعب الایمان کے بھی الفاظ ہیں، مسند بزار کے بھی الفاظ ہیں، الترغیب والترہیب کے اندر بھی حدیث مبارکہ نقل ہے. لجپالہ کا فرماتے ہیں 15 شعبان المعظم کو رب کائنات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ جو جہنم جن پر واجب ہو چکی ہوگی، جن لوگ جو گناہ گار ہوں گے، ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی. مفہوم حدیث کا یہ ہے، آقا فرماتا ہے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ رب کائنات گناہ گاروں کی بخشش فرما کے جنت کا حقدار بنا دے گا. قبیلہ بنی کلب وہ قبیلہ ہے کہ لکھا گیا ہے حدیث کی کتاب میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی کلب عرب کا جو عرب ہے نا یہ بکریاں بڑے پالتے تھے. ہمارے ادھر جیسے اجمی ہے نا جن کے پاس بھینسیں اور گائیں زیادہ ہوتی ہیں، عرب والے بکریاں بڑی پالتے تھے. ان میں ایک سب سے مشہور قبیلہ بنی کلب تھا جن کی سب سے زیادہ بکریاں تھیں. مثلا میرے پاس اگر 100 بکری ہے تو ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس بکریاں تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بکریوں کے ساتھ نہیں بلکہ ان کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ آقا فرماتے ہیں شعبان المعظم کی 15ویں رات کو رب کائنات گناہ گاروں کی بخشش فرما کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. تو اب بندہ ایک بکری کے بندہ انسان کے بال بکری سے کم ہی ہوتے ہیں، اپنے بال نہیں بندہ گن سکتا کہ یار میرے بال کتنے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنی تعداد میں رب کائنات کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ رب کائنات گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. مولا علی شیر خدا، وہ مولا علی جو مولود کعبہ ہے، وہ مولا علی جو حسنین کریمین کے بابا ہے، وہ مولا علی جو سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، وہ مولا علی جو محمد مصطفیٰ کے ویر ہم سنیوں کے پیر ہیں. آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام
والسلام نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کو رات کو عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے 15ویں شعبان المعظم شب رات کو شب برات والے رات کو عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا کہ رب کائنات جو 14 شعبان المعظم تھی نا، جیسے آج 14 گزری، ابھی شام مغرب کے فوراً بعد 15 ہو گئی. آقا فرماتے ہیں سورج غروب ہوتے ہی رب کائنات اپنی شان کے لائق پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور صبح صادق تک رب کائنات کی رحمت پہلے آسمان پر رب تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائے رکھتا ہے اور 3 رب تبارک و تعالیٰ ساری رات اعلان فرماتا ہے کیا کوئی ہے آج کی رات اپنی مصیبتوں، اپنی پریشانیوں، اپنی آزمائشوں سے عافیت طلب کرنے والا، میں اسے عافیت طلب عطا فرما دوں. کیا کوئی ہے آج کی رات مجھ رب سے رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق عطا فرما دوں. اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس شب برات کی رات کو صبح صادق تک رب اعلان کرتا ہے کیا کوئی ہے گناہگار اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا، میں رب اس کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت کا حقدار بنا دوں. وہ رب کائنات اعلان فرماتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، مولا علی سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس رات کی عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا کہ رب کائنات سورج غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، صبح صادق تک فجر کی ٹائم ہونے سے پہلے تک رب تبارک و تعالیٰ تیل اعلان فرماتا ہے کہ کوئی عافیت مانگنے والا ہے اسے عافیت عطا فرماؤں، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اسے رزق عطا فرماؤں، کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں. تو یہ بڑی بابرکت رات ہے. لوگ ایویں فتوے لگاتے ہیں کہ حدیث موجود کوئی نہیں ہے. صحیح حدیث ساری صحاح ستہ کی حدیث میں سے یہ موجود ہے. ابن ماجہ کی بھی یہ حدیث ہے، سنن ترمذی کی بھی حدیث ہے، جامع ترمذی کی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہو تو پھر بھی ہم لوگوں کے پیچھے لگ جائیں کہ اس رات کو عبادت، اگر یار ثابت نہ بھی ہو ان لوگوں سے ہم کتنے بہتر ہیں. اگر ثابت نہ بھی ہوتا، پہلی تو بات آپ کو بتا دی کہ ثابت ہے، صحاح ستہ کی حدیث سے ثابت ہے، لیکن اگر یہ شب برات کی رات کو عبادت کرنا ثابت نہ بھی ہوتا تو یار اللہ کا کتنا شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے کہ جو لوگ باہر آتش بازی کر رہے ہیں، جو بچے پٹاخے وغیرہ چلا رہے ہیں، جو آتش بازی کر رہے ہیں، یا بڑے ان کے ساتھ مل کر والدین کچھ نہ کچھ تھوڑی تھوڑی آتش بازی کر رہے ہوں گے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم لوگ ان سے کتنے بہتر ہیں. اگرچہ کچھ دیر کے لیے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شاید ہماری نیت، اصل بات ہے نیت کی، رب تبارک و تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہم ان لوگوں سے کتنے بہتر ہیں جو باہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں اور ہم یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر عطا فرما رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، وگرنہ یہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب برات کی رات کو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اپنی رحمت کو جوش میں لاتا ہے کہ سارے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے. اس حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 2 لوگ ایسے ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ اس رات کو بھی معاف کوئی نہیں کرتا، ان کی بھی بخشش کوئی نہیں ہوتی بغیر توبہ کے. توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر توبہ قبول ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات کو 2 لوگ، ایک مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ایک وہ، اور ایک اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والا، جس کے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی پڑوسی ہو، دور نزدیک کہیں کا بھی ہو، اگر دشمنی رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 لوگوں کی اس رات کو بھی بخشش کوئی نہیں فرماتا. تو اپنے دل کے اندر کسی کی بغض، کسی کا کینہ، کسی کی دشمنی نہ رکھیں. کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے. دیکھیں نا آج میں اور آپ کسی کو معاف کریں گے، کل رب تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی کا بھی قصور ہو، یار اس کو معاف کر دیا کریں. اور بھی حدیث کے مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، ایک شرابی کی بھی اس رات کو توبہ مغفرت کوئی نہیں ہوتی، ایک زانی کی، والدین کا نافرمان، اور بھی کافی لوگ ہیں. لیکن جو توبہ کر لے گا رب کائنات کی بارگاہ میں اس کی توبہ اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. تو اس رات کو توبہ، شب براءت، نجات کی رات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں عبادت کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے.
توبہ کے بڑے فوائد ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, شعب الایمان کی حدیث ہے. لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب, آقا فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کمن لا ذنب لہ, لجپال آقا فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی کوئی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, آقا فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے, وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے, اگرچہ اس نے 24 گھنٹے ہے نا ایک مثال کے طور پر اکثر ٹائم اس نے گناہوں میں گزارے ہیں, لیکن اس کے دل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا, اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے. رب کائنات پھر اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا, رب کائنات اس کے آنسو کو دیکھتے ہوئے, اس کے حسن نیت کو دیکھتے ہوئے, اس کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو کوئی گناہ ہو جائے بتقاضۂ بشریت, شب برات کا انتظار نہ کیا کرے کہ شب برات کو ہی میں نے سب سے معافی مانگنی ہے, شب برات کو ہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے. سارا سال ہر روز رات کو یہ سوچا کریں یار آج دن میں مجھ سے کسی دل آزاری تو نہیں ہو گئی, میں نے کسی کا حق تو نہیں کھایا, کسی کی حق تلفی تو نہیں کی. ہر روز رات کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کریں کہ وہ رب کائنات پھر گناہوں کو نہیں دیکھتا, وہ رب دیکھتا ہے اس بندے کی نیت کیسی ہے, یہ کس امید کے ساتھ میری بارگاہ میں جھکا ہے, کس امید کے ساتھ آتے ہیں ہم لوگ. یا اللہ تو ہی غفور الرحیم ہے, یا اللہ تو ہی تواب الرحیم ہے, یا اللہ تو نے ہی تو ہمیں پیدا کیا ہے, یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کس کے پاس جائیں گے. رب کائنات یار سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, وہ رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے, وہ رب بڑا ہی تواب الرحیم ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یار ایک ماں ہے نا, ماں ہم نے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے, 70 ماؤں سے بھی زیادہ میرا رب پیار کرنے والا ہے, اتنی رحمت اس کی وسیع ہے. ارے میری ماں دیکھیں نا, دنیا میں ہمارے ساتھ سب سے زیادہ ماں ہی پیار کرتی ہے, باپ بھی کرتا ہے, بہن بھائی بھی کرتے ہیں, بیوی بھی کرتی ہے, لیکن جو ماں ہے نا وہ کوئی بھی نہیں ہوتا. تو رب تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہو, محبت والا ہو, شفقت والا ہو, وہ رب کی بارگاہ میں جب کوئی جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صرف جھکنے کی دیر ہے, تو جھک جایا کرے. شب برات کا انتظار نہ کیا کرے کہ شب برات آنی ہے, 15ویں شعبان آئے گی تو میں اللہ کی بارگاہ میں جھکوں گا. سارا سال کبھی بھی غلطی ہو جائے, بتقاضۂ بشریت, ہم انسان ہیں, ہم نے ہی گناہ کرنے ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں. یہ بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ میں عالم دین ہوں تو مجھ سے گناہ ہی نہیں ہوگا, میں تہجد گزار ہوں تو مجھ سے گناہ ہی نہیں ہوگا, میں 5 وقت کا نمازی ہوں تو مجھ سے گناہ ہی نہیں ہوگا. ہر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے, لیکن اصل مردانگی اس کی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے نا, صرف 2 آنسو کی دیر ہے. اللہ کی بارگاہ میں 2 آنسو بہا دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما کے جنت کا حقدار بنا دے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بڑی کمال کی حدیث ہے, پرانے یعنی پچھلی امت کا واقعہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ میرے صحابہ, پچھلے زمانے میں نا ایک آدمی تھا, اس کی جتنی عمر تھی نا ساری اس نے گناہوں میں گزار دی. بڑی توجہ سے اس بات کو سنیے گا, اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے, سبق کیا ملتا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ساری زندگی اس بندے نے گناہوں میں گزار دی. آخری وقت آیا تو اپنی اولاد کو ایک وصیت کی کہ میرے بیٹو جب میں انتقال کر جاؤں نا, جب مجھے وفات آ جائے, میری وفات ہو جائے, تو میری لاش کو دفنانا نہیں ہے, بلکہ میرے جسم کو اٹھانا آگ کے اندر پھینک دینا, جل جائے, راکھ ہو جائے, اس کے ذرے کو ہوا کے اندر اچھال دینا یا پھر پانی میں پھینک دینا. اس کو بھی دفنانا نہیں ہے, جو ہڈیاں پسلیاں میری بچ جائیں ان کو بھی دفنانا نہیں ہے. جب اس آدمی کا انتقال ہوا, وفات ہوئی, اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا, آگ کے اندر پھینک دیا, جو ہڈیاں پسلیاں بچی ان کو آگ کے اندر پھینکا, پانی کے اندر اچھال دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, زمین اس کی ساری ہڈیاں, پسلیاں, ذرات سب کچھ کو جمع کر اور میرے سامنے صحیح سالم انسان کی شکل میں اس کو کھڑا کر دے, کیونکہ میرا رب علی کل شیء قدیر ہے, وہ رب ہر چیز پر قادر ہے. اس آدمی کو جب زمین نے صحیح سالم کھڑا کر دیا, ذرے کو اکٹھا کر دیا, اللہ نے فرمایا اے میرے بندے کیا تو اس وہم و گمان میں تھا کہ میں رب تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کہتا ہے یا اللہ اس طرح کا گمان نہیں تھا. فرمایا پھر کس وجہ سے یہ کیا؟ عرض کرتا ہے یا اللہ تیرا ڈر دل کے اندر پیدا ہو گیا تھا.
یا اللہ میں ڈر گیا تھا، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی، میں نے نیکیاں کی ہی نہیں. جس طرح ہم پر نماز فرض ہے تو نماز میں کوتاہی کی، زکوٰۃ فرض ہوئی زکوٰۃ میں کوتاہی کی، حج فرض ہوا حج میں کوتاہی کی، زکوٰۃ فرض ہوئی روزے فرض ہوئے ان میں کوتاہی کی، والدین کی نافرمانیاں کرتا رہا. مثلا جس طرح کے بھی احکامات تھے، یا اللہ میں نے تیری نافرمانیاں ہی کی تھی، تو یا اللہ میں ڈر گیا تھا کہیں تیری بارگاہ میں پکڑ نہ ہو جائے. رب پھر فرمایا اے میرے بندے کیا میرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تھا؟ ہاں یا اللہ تیرا ڈر دل کے اندر پیدا ہو گیا تھا. رب نے فرمایا اے میرے بندے جا، رب تبارک و تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما کے جنت کا حقدار بنا دیا. کس وجہ سے؟ دیکھو نا ساری زندگی گناہوں میں گزاری، صرف اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو گیا تھا. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے اللہ سے ڈر جایا کریں. یہ انسانوں سے ہی گناہ ہونے ہیں، میں بھی مانتا ہوں آپ بھی مانتے ہیں یار جتنا میں گناہ گار ہوں شاید وہ آپ میں سے کوئی بھی اتنا گناہ گار نہ ہو. صحیح بات ہے، ہر بندے کو اپنا پتہ ہے میں کتنا گناہ گار ہوں. بتقاضۂ بشریت گناہ ہوتے ہیں، یہ ہونے ہی ہونے ہیں. کوئی بندہ جتنا مرضی نیک پرہیزگار بن جائے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہی بات ہے اصل مردانگی اسی کی ہے، اصل انسانیت یہ ہے اسی وقت اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، یا اللہ تیرا بندہ ہوں نا. جس طرح ماں کے سامنے بندہ کرتے ہیں نا پیار کے، یا پیسے مانگنے ہو یا کس طرح کا معاملہ نکلوانا ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں بھی کسی طرح بھی جھک جائیں، رو رو کر گر گرا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکے، یا اللہ تیرا ہی بندہ ہوں، یا اللہ تو نے ہی پیدا کیا ہے، یا اللہ تیری طرف ہی تو آنا ہے، معاف فرما دے. وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، خدا کی قسم وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ رب بڑا ہی تواب الرحیم ہے. میرا رب بڑا ہی پیار کرنے والا ہے. وہ رب جب دیکھتا ہے نا میرا بندہ ڈر گیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں جھکیں. اور پھر وہی بات ہے شب برات کا انتظار نہ کیا کریں کہ شب برات سال بعد آنی ہے تو میں نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے. ہر روز رات کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے سویا کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکا کریں. پھر دیکھیے گا زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دے نا، اپنی کوشش کرنی ہے، پھر دیکھیں زندگی بھی آسان ہو جائے گی. وہ کل جو آخرت کا دن ہے، وہ پل صراط کا جو لمحہ ہے، احادیث میں آتا ہے 1500 سال کی مسافت ہے پل صراط کی. وہ جو پل ہے بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. اب دو بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط سے بغیر گزارے ہوئے قبر میں بس اٹھیں گے، اللہ پار عطا فرمائے گا، سیدھا ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے. دو کام کرنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے آئیں گے، وہ بندے ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے. یار بتاؤ تو صحیح، تم لوگ قبر میں آئے تھے، تمہاری وفات ہوئی، انتقال ہوا، قبر کے اندر گئے، تمہارا حساب و کتاب اس کے بعد اٹھنا ہوا، قبر کی وحشت کا معاملہ، پھر میدان محشر میں جمع ہونا، پل صراط کا وہ لمحہ، 50,000 سال کا قیامت کا دن، وہ سب کچھ دیکھا ہے؟ وہ لوگ عرض کریں گے نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. قبر کے اندر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پار عطا فرمائے، وہاں سے اٹھے سیدھا اٹھتے ہوئے جنت کے اندر تشریف لے آئے ہیں. وہ فرشتے کہیں گے یار اس رب کائنات کی عزت و جلال کی قسم، حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے کہیں گے تمہیں اس رب کائنات کی عزت و جلال کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جان ہے، بتاؤ پھر کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ جس وجہ سے رب کائنات نے اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرما دیا. وہ کہیں گے ہم دو عمل کیا کرتے تھے. ایک ہمارا کام یہ تھا ہمیں اللہ نے جتنا رزق دیا تھا نا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. اور دوسرے نمبر پر جب ہم اکیلے ہوتے تھے، صرف اکیلا بندہ ہو نا، اس وقت بندہ جو شیطان ہوتا ہے نا بندے کو گناہوں کی طرف بڑا مائل کرتا ہے. تو وہ کہیں گے ہم جب اکیلے ہوتے تھے اللہ سے ڈر جایا کرتے تھے، گناہوں سے بچ جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا ہے. تو اپنے رب سے ڈر جایا کریں، اپنے رب کا اپنے دل کے اندر خوف پیدا کر لیں، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ زندگی بھی آسان ہوگی. اور کل بالخصوص آخرت کا جو دن ہے یار بڑا ہی مشکل دن ہے. احادیث میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 1500 سال کی مسافت کا پل کا سفر ہے. جو پل ہے پل صراط، بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے وہ پل. اور 50,000 سال کا دن، ایک دن جو ہمارے یہاں کا حساب لگایا جائے 50,000 سال. اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، اتنی گرمی ہوگی، کچھ لوگوں کا جو پسینہ ہوگا ان کے گھٹنوں پر، کچھ کا ان کے پیٹ پر، کچھ تو اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. اس وقت بھی کس نے کام آنا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے.
تو آج ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھیں، آج ہی اپنے رب کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیں، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، وہ رب تواب الرحیم ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ایسے ہی بندہ ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک آخری حدیث اسی شب برات کے متعلق شعب الایمان کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خمس لیال لا یرد فیہن الدعاء، آقا فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر رب کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا کرتے ہو جائز دعا، خمس لیال لا یرد فیہن الدعاء، آقا فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا کرتے ہو رب رد نہیں فرمائے گا، قبول فرما لیتا ہے۔ عرض کی سونے کون سی ہیں 5 راتیں؟ آقا فرماتے ہیں لیلۃ الجمعہ، آقا فرماتے ہیں جمعہ کی جو رات ہے اس رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے رب رد نہیں کرے گا، قبول فرما لے گا۔ آقا فرماتے ہیں ولیلۃ اول من رجب، آقا فرماتے ہیں رجب کی پہلی رات۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ولیلۃ العید، لجپال آقا فرماتے ہیں عید الفطر کی رات، اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چوتھے نمبر پر ولیلۃ النحر، لجپال آقا فرماتے ہیں عید الاضحیٰ کی رات، اور 5ویں نمبر پر تیرے اور میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولیلۃ النصف من شعبان، سونے محبوب فرماتے ہیں جس بندے نے شب براءت کی یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا کی لا یرد، اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرے گا، قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایک ترغیب و ترہیب کی اسی کے ساتھ ملتی جلتی حدیث مبارکہ، آقا فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں ان میں عبادت کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ معاذ بن جبل اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث مبارکہ نقل ہے۔ آقا فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آقا فرماتے ہیں 8 ذی الحج کی رات، دوسرے نمبر پر آقا فرماتے ہیں 9 ذی الحج کی رات، تیسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 10 ذی الحج کی رات، چوتھے نمبر پر اللہ جپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عید الفطر کی رات، اور 5ویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تیرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ بن جبل اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور الترغیب والترہیب کے اندر حدیث مبارکہ نقل ہے۔ آقا فرماتے ہیں شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات والی رات کو اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ جھک جاتا ہے عبادت میں گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا، جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، صحیح بات ہے، ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت تیری بلے بلے بلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس رات کا فائدہ اٹھائیں، اس رات صحیح بات ہے یہ گولڈن چانس ہے ہمارے پاس، اس کو ضائع نہ کیجیے گا، تھوڑا سا ہی جھک لیں، 2 نوافل ہی پڑھ لیں، ضرور پڑھیں۔ احادیث میں تو اس طرح کے نوافل کے بارے میں نہیں، بزرگان دین سے بہت سارے نوافل ہیں، 10 نوافل بھی ہیں، 8 نوافل بھی، 12 نوافل بھی، آپ 2 نفل بھی پڑھ لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے، بندے کی نیت کیسی ہے، نیت حسنہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔